پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نبی سے اس کا ظہور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر صاحب اور امریکی صدر بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بریلوی علماء کا تخت بلقیس کے نام پر دھوکہ. اس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو آپ بھی کچھ سن سکتے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہے امریکہ پریزیڈنٹ کا وہ بھی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. تو اور بلقیس جو ہے، جو بلقیس کے نام پر دھوکہ کا معاملہ ہے، وہ اس پر بھی بات ہوئی ہے. اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ آپ خود بھی سن سکتے ہیں، اور کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو. اللہ جو بھی معاملہ رکھے، سب سے بہتر معاملہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ آمین ثم آمین. وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا. سرکار تخت او لے آیا تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلقیس لے آیا سی. یار تخت بلقیس وہ لے آیا، اس نے رفع الیدین کی تو ختم ہو گیا. ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے، آپ اماموں کو نہیں مانتے. یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا. ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان معنوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو، کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا. اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ، جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے. دوسرا، فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگوں. ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرشد. ہذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ. سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟ مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے. ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے. انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنافی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور نماز آپ شیخ سے سن لیں یا مرید سے، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یاد بھی نہیں کر کے سنا سکتے. جی سن لو جی الحمدللہ رب العالمین. نہ سرکار رکو ذرا، صبر کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ سناؤ. اس ویڈیو سے پہلے کا یاد کیا ہوا ہو، اب نہیں. ٹھوس. تو تخت بلقیس، سرکار تخت بلقیس لے آئے تو کون اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی سارے بزرگ اکٹھے کریں، وائٹ ہاؤس کو وہاں سے اٹھائیں، مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھیں. سب سے پہلے میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. بلکہ کیا وہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا وہ بریلوی ہو جائے گا. کرو نا، انجینئر صاحب سے ویڈیوز نے روکے ہے، کر کے دکھاؤ. کرو، تھیوریز کے اوپر ہم مان لیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام، یہ لفظ خضر ہے، اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں، انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے جواب دینا جائے.
نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردنا مروڑنی ہے جی پیرا نے، اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار، وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر، میں بھی کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا، جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں، ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کوئی قادیانی جیسا، تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے، کوئی فرشتہ تھا۔ اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا، کر سکتے نہیں کرو، کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو، یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے آگے لکھا ہے۔ دیکھو اندازہ کریں، جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں۔ ہاں، ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا، جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں، میں رسول ہوں۔ اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی کرے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے، کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا۔ سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا، حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا، پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا۔ آپ سے جب ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے، آپ نہیں دکھا رہے۔ وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، کوئی بڑی بات نہیں کرتے۔ ایک بات بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے، سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا، اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا۔ اسی کی بنیاد پہ نبی الاسلام اس کے بغیر بھی امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، اگرچہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کسی پیغمبر سے نہیں کیا، نہ ہمارے نبی سے کیا۔ ہمارے نبی سے ہوا شب معراج، اس دنیا میں نہیں ہوا، آسمانوں پر ہوا۔ تو کیا اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اوورال ہمارے نبی سے زیادہ ہو گیا؟ نہیں۔ بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ کیا اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ السلام سے اوورال زیادہ ہو گیا؟ جزوی فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں دھکے سے ثابت کرتے ہیں کہ اگلے جو کرتے تھے وہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے؟ تو کرو نا، میں کیا ہے، کرو، منوا لو۔ دنیا تو کبھی غوث کتب ابدال سے خالی نہیں ہوتی نا، بقول آپ کے، لاؤ نا۔ تو ہم یہ معجزات اور کرامات تو بعد میں دیکھیں گے، ہم پہلے کہیں گے بابا جی نگاہ مارو اور فیس بک اور یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور جو 60,000 کتابیں پچھلے 100 سال میں لکھی گئی ہیں، ساروں کی سیاہی جو ہے ختم ہو جائے، ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں۔ کرو، کر کے بھی نہ دکھائیں اور پھر آپ اگلوں کی دھونس لگا کے ہم سے چیزیں منوانے کی کوشش کریں، یہ کام نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔